ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان سڑ جائے، گل جائے، مٹی میں مل جائے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے مشرکو، اے کفارو، اے مشرکین مکہ سنو، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اے کافرو تمہارا گمان ہے، تم یقین کر بیٹھے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، اسی کے اندر رہو، انجوائے کرو، مستی کرو، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، ان نبیوں کی باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ یبعثوا، وہ کہتے ہیں ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اے نبی کہہ دو، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی لوگوں کو بتا دو، قل بلا ربی، اے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، کہہ دو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا ربی لتبعثن، اے براری کے لوگوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں اپنے قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اور ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اٹھنا نہیں پڑے گا بلکہ اٹھنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر آگے قرآن کہتا ہے وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت ہی ایزی اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو اللہ انسان کو بنا سکتا ہے اور انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ یہ عقل کے اندر، یہ دماغ کے اندر جو عقل ہے، یہ عقل کیا بتاتی ہے؟ جب انسان کچھ بھی وجود نہیں تھا، موبائل کا وجود نہیں تھا، اب اس موبائل کو اب پھوڑ دو، چکنا چور کر دو، اب انجینئر سے بولو کہ دوبارہ بنا دو، وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب اس کو بنا چکا ہے تو دوبارہ اس کو بنانے میں کون سی پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ دوبارہ تو بنا سکتا ہے۔ علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، جب انسان ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، معلوم ہے علم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک حقیر قطرہ تھا، وہ ایک اچھلتا پانی تھا، وہ علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر خون کا لوتھڑا بنا اور خون کے اندر، لوتھڑے کے اندر ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت، اور اس کے بعد انسانی شکل دے دی گئی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه زوجین الذکر والانثی، پھر انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل کو اختیار کر دیا اور رحم مادر کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی۔ پھر اللہ کہتا ہے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے، اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ انسان کو جمع کرے گا، دوبارہ مرنے کے بعد قبروں سے جمع کرے گا؟ کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے؟ اسی کا بیان اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اللہ کی قسم میرا اللہ ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرے عملوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا، یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت۔ انہی بشارتوں میں سے ایک بشارت اللہ کے نبی نے یہ بھی سنائی، یہ بھی بتایا، آپ نے بتایا جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والا ہو اس کو جنت کی بشارت سنائی۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، اور آپ نے فرمایا من
بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے گھروں کی تعمیر کی کہ یہ گھر میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ ہی کو پکاریں۔ مسجد اسی وجہ سے بنا رہا ہوں، اسی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ مسجد بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں کر کے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مکان بنائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، براری کے لوگوں، ہم اپنی طاقت سے اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے تیرے لیے گھر بنائے گا۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اینٹ سے اور اپنے اس اللہ کے گھر کو اینٹ سے بنا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر بہترین سے بہترین چیزوں کو ہم اس کے اندر اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گھر کو ہم ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسجد اور زیادہ خوبصورت لگے اور زیادہ اچھی لگے۔ اللہ کا گھر ہے، چلو ہم اللہ کے گھر میں پیسہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا۔ اب اللہ کیسے گھر بنائے گا؟ جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو، جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو، اور خزانہ اتنا خزانہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اس کی کتاب امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر لکھا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے دنیا کے لوگ، انسان، جن، سب کے سب خزانے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان خزانوں کا استعمال اپنے اپنے مطابق لے لے۔ اللہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا اس کے من کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں معلوم ہے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی، کوئی سمندر میں اپنے انگلی ڈبوئے اور اس کو نکالے، کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کو نکالے، اس کے سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اللہ کے خزانے میں بس اتنی کمی آئے گی۔ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے لیے دے رہے تھے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے آدمی قربانی کر دے، قربان کر دے مال کی۔ ہاں ابھی تو پیسے کی قربانی دے رہے ہیں نا، ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دو اس جنت کے لیے، ضرورت پڑے تو اس جنت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی لگا دو، اس جنت کے لیے جان کی قربانی دے دو۔ یہ میرے بھائیوں پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنائی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل و دماغ میں خیال تک بھی نہیں آیا جنت کیسی ہے۔ اتنی زبردست جنت، اتنی زبردست جنت ہے، اس جنت کے لیے مال کی قربانی دے کر کے اگر کوئی جنت پا لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی جنت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کچھ بھی لیٹ نہیں کیا، دیر نہیں کیا۔ ایک صحابی ہے اور وہ صحابی میدان جہاد میں شامل ہے، میدان جہاد کے اندر کھجور کھا رہے ہیں، کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بتائیے میں میدان جہاد میں اگر میں شہید کر دیا گیا تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کیا میں
میدان جہاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس دین کے لیے لڑتے لڑتے اگر میں شہید کر دیا گیا، انتقال کر گیا، مر گیا، تو کیا اللہ کے رسول یہ بتا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے صحابی، اگر تم اس دین کے لیے اگر تم نے اپنی جان کی بازی لگائی تو تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اس صحابی نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کیا، جب اتنی قریب سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے، اس نے کھجور پھینکا اور وہاں سے دوڑ دیے میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جنت کی ایسی طرف کائنات نے دیکھی نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے کھجور کھانا گوارا بھی نہ کیا۔ اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی۔ آج اسی دنیا کی فکر ہے، وہ جنت کو کمانے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے۔ ہم مال مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں۔ مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، اگر آدمی چاہے تو دو چار آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے۔ ایسے ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بھائیوں زبردستی اسے چندہ لکھوایا جاتا ہے۔ 5 نہیں 10 لکھو، 10 نہیں 15 لکھو، 15 نہیں 20 لکھواؤ۔ میرے بھائیوں اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور یہ تو مسجد ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد ہے۔ محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے، آپ نے مسجد قباء بنائی، آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم مسجد بنا رہے اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے، کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا۔ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائیے۔ مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں اتنی تڑپ۔ آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب، کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا یار، اب ایک ایک بلڈنگ بڑکی بڑکی بنوا رہے ہیں، لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد دے دے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ سعودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک وبلک نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے وہ جانے بھائی، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں مسجد جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے، وہاں بنائی جائے۔ صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں۔ من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے۔ تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی بشارت ہے، اور یہ بشارت اور یہ شبھ سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ غور کیجئے، مبشرا و نذیرا، آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے۔ بہت سے لوگوں نے چندہ دیا، ہم اس کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ اس کے چندے کو، اس کی قربانی کو اللہ کی قبول عطا فرما، کیونکہ قبول
ہو جائے بہت بڑی بات ہے. آپ نے چندہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کے ہو گئے. یہ دماغ سے یہ کھوپڑیا کے اندر جو یہ دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا. دے دیا اب اللہ سے دعا مانگو. اللہم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا وصدقا. اے اللہ جو ہم نے تیرے لیے قربانی دی, صدقہ کیا, مال دیا اور ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, عمرہ کیا, تیرے لیے کچھ بھی کیا, اللہم تقبل. اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیا پیسہ تو جنتی ہی بن گئے. میرے بھائی جو صرف اللہ کے راہ میں دے دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے, بلکہ کیا پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ حرام تھا. اگر مال حرام تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہے تو وہ مال کتنا بھی دے دو, وہ پیسہ تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. حرام پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا. اس وجہ سے حلال رزق کماؤ اور حلال روزی اللہ کے راہ میں دو. حلال پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, حرام مال اللہ کے راہ میں نہ دو. خانہ کعبہ جب بننے لگا اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی اعلان کیا تھا, اپنا حلال مال اس کے اندر لگاؤ. یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی پیسہ دے دے اور اب یہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ اللہ کے راہ میں دے دیا اب تم جنتی بن گئے, اب ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے, اب پنج گانا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تو 10 20 40 50 1 لاکھ روپیے ہم نے مسجد میں دے دی ہے, اب ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اس کی بیوقوفی ہے, وہ آدمی بیوقوف ہے میرے بھائیوں. پیسہ سے اگر جنت خریدنا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے ہر کروڑ پتی آدمی جنتی ہے. پیسہ ہے بھائی, اس کو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے, مسجد بنوا دو اور جنت میں چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہوگی. آپ کو یہ دعا مانگنی ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیوی کو آپ دیکھو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ سب سے بڑا گھر اللہ کا میں بنا رہا ہوں, سب سے بڑا گھر اللہ کا بنانا, اب تو میں جنت ہی میں جاؤں گا. اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ ہم دونوں سے تعمیر کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے بناتے دعا پڑھ رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کرتے کرتے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہیں یہ دکھاوے میں شامل نہ ہو جائے, کہیں یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے. اسی خانہ کعبہ بناتے دوران حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے. یہ چھوٹا سا عمل ہم کر رہے اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں, یہ خانہ کعبہ بنا رہے اللہ, ہمارے اس خانہ کعبہ کو بنانے کو اللہ تو قبول کر لے. ربنا تقبل منا, اے اللہ کو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے, ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ہم تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں, اے اللہ قبول کرنے والا تو ہے, اس کا ثواب دینے والا تو ہے, اس کا بدلہ دینے والا تو ہے. انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. غور کرو میرے بھائیو, سلف صالحین کی زندگیوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا, آپ کو پتا چلے گا, آپ کو جانکاری ہوگی. سلف صالحین جب رمضان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سلف صالحین یہ نہیں سوچتے تھے ہم نے روزہ رکھا, ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے قرآن کی تلاوت کی, ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا, اب ہمیں نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے, 1 مہینہ تو ہم نے عبادت کی. جیسے آج کے لوگوں کو دیکھیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, اس کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آئے گا سوچے گا بس اب تو جنت کنفرم ہے, اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی مسجدوں کو آپ دیکھیں, مسجد کے اندر کہاں بھیڑ ہے, عصر ظہر مغرب عشاء کو آپ چیک کیجیے آپ کو کتنے
نمازی نظر آئیں گے، کتنے نمازی نظر آئیں گے، آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے، لیکن میرے بھائیوں سلف صالحین جو گزرے ہوئے ان کی زندگیوں کو اٹھاؤ، جب وہ رمضان کے روزے گزار لیا کرتے تھے، رمضان کے روزے ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد وہ سلف صالحین اسی حال میں زندگی کاٹتے تھے کہ 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے، 6 مہینہ تک اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اے رب العالمین ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری عبادت اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے۔ مسجد بنانے کے باوجود بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم جنتی بن گئے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس کی بیوقوفی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے راہ میں دینا ایک الگ سی بات ہے، اور اپنے جسمانی طور پہ عبادت کرنا ایک الگ سی بات ہے، اور اللہ سے اس عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے دعا کرنا ایک الگ سی بات ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرو، عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اے اللہ ہم سے جتنا بن سکا اللہ تیرے راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اب ان کو یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے دوست، میں نے تیرے دوستی نبھا ڈالی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کہہ رہے نہیں، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ وہ مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ بشارت لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، پالنے اور پوسنے والا، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والا، پردے میں رکھ کر کے اس کی تربیت کرنے والا، ایک دو نہیں، دو بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والوں، سنو اللہ کے نبی نے ایسوں کی بھی بشارت سنائی جنت کی، ایسوں کی بھی جنت کی بشارت سنائی ہے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہو، 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہو، ایسوں کی بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کے بھائیوں، تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، 2 لڑکیوں کے ذریعے سے جن کو آزمایا گیا، 2 بیٹیاں جس کو دی گئی، 3 بیٹیاں دی گئی، اور 2 بیٹیوں کی صحیح طور پر اس نے تربیت کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی حفاظت کی، اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا، اور اس کو اسلام کی تعلیم دی، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ امام کائنات نے اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی، فرمایا کن لہ سترا من النار، ایسوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا۔ 2 لڑکیوں کی بشارت، 2 لڑکیوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی شب سماچار دی ہے اور جنت کی بشارت سنائی۔ یہ ہے مبشر، کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، بشارت دینے والا۔ 2 لڑکیوں کی صحیح تربیت کر لی، جنت کی بشارت۔ آپ نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی، آپ نے ان لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ان کو بھی جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ رات میں اٹھ کر کی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، ایسوں کو بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو، کھراٹے کے نیند لے رہے ہو، اپنے بستر میں گھر کی آوازیں لگا رہے ہو، دنیا سے بے خبر ہو اور دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے ہو، سو رہے ہو، لیکن وہ بندہ اٹھ
اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بناتا ہے اور اللہ کے لیے وہ عبادت کرتا نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور صرف جنت کی بشارت نہیں, فرمایا سلامتی کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. کہا جائے گا آئی میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا, یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے, اے یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, تم رات کو میرے لیے تم نے گزارا. آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں موبائل میں گزر رہی ہے, آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں رات کہاں پہ کٹ رہی ہے یہ نوجوان جانتے ہیں. لڑکیوں سے باتیں کرنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں کٹ رہی ہے, موبائل دیکھنے میں ہمارے نوجوان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان موبائل کے پاگل موبائل میں لگے ہوئے اور رات رات موبائل کے چکر میں دیوانہ ہے, موبائل کو دیکھ رہے ہیں اور موبائل میں لڑکیوں کی گندی گندی تصویریں ننگی تصویریں دیکھ کر کے پوری رات گزار رہے ہیں. ایسے لوگ بھی آج کے دور کے اندر موجود ہیں. اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. غور کیجئے میرے بھائیو, ذرا سوچئے. آپ نے فرمایا, آپ نے کہا کہ میں مبشر ہوں, میں بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو ایسوں کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو غریبوں یتیم اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو, غریبوں کی یتیم اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود کھاتے اور غریبوں کو کھلایا کرتے ہیں, یتیموں کی پرورش کیا کرتے ہیں, پالتے اور پوستے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی. فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ, انا وکافر الیتیم, میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے. اور آپ نے اتنا نہیں فرمایا جنت میں ہوں گے بلکہ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا جنت میں ایسے ہوں گے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو, جو غریبوں کی کفالت کرتا ہو, جو مسکینوں کی کفالت کرتا ہو, وہ لوگ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت کی بشارت محمد رسول اللہ سنا رہے ہیں. یتیموں کی کفالت کرنے والا, اے لوگوں یتیموں اور غریبوں کے اوپر رحم کرو, یتیموں اور غریبوں کے اوپر رحم کرو. یتیموں کے مال نہ کھاؤ, غریبوں کے مال کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ حرام خوری نے جنم لے لیا ہے اور رزق حرام کی تلاش میں آج ہمارا یہ مسلمان پڑا ہوا ہے. قرآن تو اتنا کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگوں تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ, کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اے مومنون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں دوسرے کا مال کس طریقے سے کھایا جا رہا ہے اور کون کون سا نام دیا جا رہا ہے. یتیموں کا مال, یتیموں کی کفالت کرنے والا محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں. اور صرف جنت کی بشارت نہیں, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. آپ نے دونوں انگلیاں آپ نے ملا کر کے بتائی اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا. مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے اور آپ نے بشارت دی اور الگ الگ لوگوں کو بشارت دی. آپ نے اس کو بھی بشارت دی, آپ نے ان لوگوں کو بھی بشارت دی جو قرآن پڑھتا ہو, قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو. حافظ قرآن کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اور آپ نے کہیں یہ بھی فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بہت بڑا تاج پہنایا جائے گا, بہت بڑا تاج اس کو دیا جائے گا, عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن اس کو عزت دی جائے گی اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی. جس کا بیٹا جس کی بیٹیاں حافظ قرآن ہو, میرے بھائیوں ہماری اولادیں ہیں
2-4 लड़के अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन हम अपने बेटों को हाफिज कुरान नहीं बना रहे, आलिम नहीं बना रहे। दुनिया के चक्कर में हम अपने बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं और उनको दुनियावी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अकीदा इतना कमजोर है, ये हमारा बेटा मदरसा में पढ़ेगा, हाफिज कुरान बनेगा, आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, कहां से इसको रोजी रोटी मिलेगी? मेरे भाइयों, तुमने रज़्ज़ाक़ को भूल गए और तुम रिज़्क़ के चक्कर में अल्लाह ही के ऊपर तुम्हारा तवक्कुल खत्म हो चुका है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। अगर तुमने अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कर लिया तो अल्लाह ताला रोजी रोटी का मालिक है, रोजी रोटी देने वाला वही अल्लाह है, वही अल्लाह इज्जत और जिल्लत का भी मालिक है। अगर अल्लाह ने तो 3 बेटा तुम्हें दिया है तो एक बेटा को हाफिज जरूर बनाओ। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कहीं फरमाया ये कुरान पढ़ते चले जाओ और जो लोग कुरान पढ़ेगा यही कुरान क़यामत के दिन उसके लिए शाफी बनकर के आएगा, यही कुरान उसको जन्नत में पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, जो लोग कुरान की तिलावत करते, कुरान पढ़ते, कुरान से ताल्लुक जोड़ते और कुरान सुनते हैं, ऐसे लोगों के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की बशारत सुनाई है। आज हम कुरान से कितना दूर है। रमज़ान का महीना आया तो कुरान हमने खोल लिया, हमने अपने मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लिया और हर वक्त कुरान लगा करके सुन रहे हैं। और जैसे रमज़ान ख़त्म भोजपुरी गाना गाना सुन रहे हैं। कुरान से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुबश्शिर बशारत देने वाला बना करके भेजा गया, वो नज़ीरा और अल्लाह के नबी को डराने वाला, जहन्नम की आग से, जहन्नम की हौलनाकियों से डराने वाला भी बना करके भेजा। ऐ नबी, आप लोगों को जहन्नम के बारे में बता दो, जहन्नम की आग के बारे में बता दो, जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में बता दो। तो कहीं नबी आपने जन्नत भी देखी है, आपने जहन्नम को भी देखा है, आपने जहन्नम की हौलनाकियों को आपने देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने पूछा, आई अल्लाह के नबी, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया, आई अल्लाह के रसूल, कारण क्या, रीजन क्या, इतने जल्दी आप बुढ़ापे कैसे हो गए, आपके चेहरे पे ये बुढ़ापा कैसे तारी हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, लोगों, आई मेरे सहाबा, मुझे जहन्नम की हौलनाकियों ने बूढ़ा कर दिया है। जब मैं जहन्नम के ताल्लुक से पढ़ता हूँ तो मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ, मेरे चेहरे से रौनक घटती चली जा रही है। उस सहाबी का हाल तो ये था, जब जहन्नम के बारे में पढ़ते थे तो बीमार पड़ जाया करते थे, पूछते थे क्या हुआ, कहा करते थे मैंने फला आयत मैंने पढ़ी कुरान की और वहां पे जहन्नम का तज़किरा आया और जहन्नम को याद करके मैं बीमार पड़ गया, जहन्नम को याद करके मैं बीमार हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई, जहन्नम को याद करके मैं दुनिया को भूल बैठा और अल्लाह ताला को राजी करने में लग गया। बाज की हालत तो ऐसी थी, जहन्नम को याद करके इतना रोया करते थे। हजरत उमर फारूक की जिंदगी देखो, हजरत उमर फारूक उसी जहन्नम को याद करके इस तरीके से रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, इतना ज्यादा जहन्नम को याद करके रोया करते तो हमारे फारूक। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने जहन्नम से डराया है और जहन्नम की हौलनाकियों से डराया है। कुरान तो इतना कहता है, जब जहन्नमी लोग जहन्नम में जाएंगे और जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो जहन्नमी पानी के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तड़पेंगे और जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे, जन्नत के अंदर जो उनके भाई, उनके बहन, उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो पहुंचे हुए होंगे, उनसे कहेंगे, वनादा असहाबुल नार असहाबल जन्नह अनफीजू अलैना मिनल मा। आई जन्नतियों, जहन्नमी कहेंगे, आई जन्नतियों, तुम पानी पी रहे हो, तुम जन्नत में खाना खा रहे हो, आई जन्नतियों हमें भी पानी दे दो, अनफीजू अलैना मिनल मा। आई जन्नतियों हमें भी तो पानी पिला दो, हम प्यासे, हमने 40 साल से हमने पानी नहीं पिया है, 40 साल
سے ہم پانی پانی مانگ رہے، لوگ ہمیں پانی نہیں دے رہے۔ یہ جہنم کا داروغہ بہت ہی ڈینجر ہے۔ ارے دنیا میں تو علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایسے ایسے ہوں گے، آج ہم نے جہنم کے داروغے کو دیکھ لیا ہے۔ جہنم کا داروغہ پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تم تو میرے دوست تھے دنیا میں، میرے رشتہ دار تھے دنیا میں، میرے فرینڈ تھے تو دنیا میں، ارے آج تو تم جنت میں چلے گئے۔ او جنتیو، ہمیں جنت کا پانی پلا دو، ہم پیاسے ہیں، ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، ہم تڑپ رہے، ہم بلک رہے، ہمیں پانی دے دو، موت بھی نہیں آ رہی ہے۔ اے جنتیو، ہمیں پانی پلا دو۔ جنتی جواب دیں گے، قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے، جہنمیوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تمہیں جنت کا پانی مل نہیں سکتا ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے دل کی باتیں مانی، تم نے اپنے من کی باتیں مانی، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اب تمہیں جنت کا کچھ بھی چیز تمہیں نہیں ملے گا، تیرے اوپر پانی حرام، تیرے اوپر جنت کا کھانا حرام، تو تڑپتا رہے، بلکتا رہے۔ یہ جہنم کا منظر جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا اور نذیرہ آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ ڈرانے والا، آپ نے ڈرایا لوگوں کو، آپ نے نوجوانوں کو بھی ڈرایا، آپ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو آپ نے جہنم سے ڈرایا، اور کہیں آپ نے فرمایا رائے تو نار، اے عورتوں، میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دکھلایا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا، رائے تو نار، جب میری نظر جہنم کے اوپر پڑی میں نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم کے اندر میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ جل رہی ہیں، جہنم کے اندر عورتیں ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اور جہنم کے اندر تڑپ رہی ہیں، جہنم کے اندر چیخیں مار رہی ہیں۔ ایک عورت اٹھی، ایک خاتون اٹھے، اور اٹھنے کے بعد محمد رسول اللہ سے سوال کر بیٹھتی ہے، اے اللہ کے رسول ریزن تو بتائیے، کارن بتائیے، اے اللہ کے نبی ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گے، ہم جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا، آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ عورتیں اس وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ لعن تان زیادہ کیا کرتی ہیں، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، یہ شرک زیادہ کیا کرتی ہیں۔ عورتیں زیادہ تر اپنے شوہروں کی، اپنے ذمہ داریوں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، لعن تان بہت ہی زیادہ کرتی ہیں، بہت ہی زیادہ لعن تان۔ شوہر کی نافرمانی یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ذمہ دار کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھیے، بہت ساری عورتوں کو دیکھیے، اپنے شوہروں کے سامنے تو سجے گی نہیں، سبرے گی نہیں، خوبصورت تو نہیں بنے گی، لیکن جب اسے بازار میں جانا ہو، جب اسے جلسوں میں جانا ہو تو بہت سارا میک اپ کر کے جلسوں میں پہنچیں گی، بہت سارا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے بازاروں میں جائیں گی۔ یہ شوہروں کی نافرمانیاں نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے، شوہروں کو خوش کرو، لیکن میرے بھائیوں شوہروں کو نہیں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں خوشبو لگا کر کے آج کل کی لڑکیاں راستوں میں چلا کرتی ہیں اور ایسے ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں کہ جو چیز دکھنی نہیں چاہیے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کو جہنم کی وعید سنائی، جہنم کے بارے میں آپ نے بتایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں ضرور آئیں گی، کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عاریات ممیلات، ایسی عورتیں آئیں گی جو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے سب کچھ کریں گی، میک اپ کریں گی، خوشبو لگائیں گی، چوڑیاں پہنیں گی، پازے پہنیں گی، سب کچھ کریں گی۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ لڑکا میری طرف مائل ہو جائے، لڑکا میرا دیوانہ ہو جائے، مجھ کو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ میک اپ اسی وجہ سے کریں گی تاکہ لوگ لڑکے ان کے لیے ان کے پیچھا کریں اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔
گئے. آپ نے فرمایا سنو یہ لڑکیاں جہنمی ہیں, یہ جنت میں جا نہیں سکتی ہیں. لا يدخلن الجنہ, یہ لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. اس طریقے کے جتنی بھی لڑکیاں دنیا میں لا يدخلن الجنہ, خوشبو لگانے والیوں, چوڑیاں پہن کر کے بازاروں میں راستوں میں گھومنے والیوں اور الگ الگ اپنے جسم کے اندر پرفیوم مانگ کر لگا کر کے لڑکوں کو دیوانہ بنانے والیوں, سنو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا يدخلن الجنہ, ایسی عورتیں جنت کے اندر جائیں گی یہ نہیں بلکہ جہنم کے اندر داخل ہوگی. ولا یجدن الریحا, جنت میں جانے کی دور کی بات ہے, یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. غور کیجیے آپ نے ایسی عورتوں کو بھی جہنم کی وعید سنائی اور جہنم کے بارے میں بتایا. اس وجہ سے آپ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو, اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور اللہ سے معافی مانگو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو, معافی مانگو. یہ جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ عورتوں کے درمیان میں اعلان کیا, بتایا, سمجھایا. آپ نذیر بنا کر کے بھیجے گئے, آپ نذیر ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے جہنم سے ایسے ایسے لوگوں کو ڈرایا, ہاں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا, آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا جو لوگ دنیا میں رہ کر کے ظلم کرتے, جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اپنے سے چھوٹوں کے پر ظلم کرتے, مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو, یہ ظلم کرنا پاپ ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالمون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ظلم کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے. آج مسلمان بھی ظلم کرتا ہے. میرے بھائیوں, انسان کے ساتھ چھوڑو, اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے. انسان چھوڑیے, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. مسلم ہو یا غیر مسلم, یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے. ظلم نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ستانا نہیں چاہیے, تکلیف نہیں دینا چاہیے. ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے. یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے. آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا, اس کو پانی نہیں دیا, اس کو کھلایا پلایا نہیں, بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بندھی رہی, تڑپتی رہی, بلکتی رہی. آخرکار وہ بلی مر گئی. محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے دخل النار, وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا ہے, تو ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, امپاسبل ہے. جب ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم, ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, میں تو جنت میں جاؤں گا. یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں. جہیز غریبوں سے لیا جا رہا ہے, غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے. جن کی 5-5 6 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو, ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے, کتنا بڑا گنہگار ہے, کتنا بڑا ظالم ہے. ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے, کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے. ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, لیکن یہ ظالم ہسبینڈ, یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ, شوہر کا باپ, میرے بھائی جو ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, فریج چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے, یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا, یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا, یہ آئٹم چلے گا. یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے, ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے. ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا
کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے ساتھ میں سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت بنو۔ ظالم، ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کے اوپر ظلم کرتے، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنے بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو ستانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑی پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا۔ اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے۔ تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نذیرہ، آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجیں گے، ڈرایا لوگوں کو، جہنم سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار، باقاعدہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ آج جہنم کے اوپر تقریریں کرو اور جہنم کے بارے میں بولو تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج جو کر رہا کل بھی وہی کرے گا، کل جو کر رہا پرسوں بھی وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم کو اگر سنتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہنم کو یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلیاں جایا کرتی تھی، اور جہنم کی آیتیں جب آج بھی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب امام حرم جب جہنم کی آیتیں آج بھی پڑھتے ہیں تو امام حرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور امام حرم کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس آیت سے آگے بڑھ نہیں پاتے جب جہنم کی آیتیں ان کے یہاں سے گزرا کرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں جہنم کے تعلق سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ جوا، یہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو یا تو خوبصورت بنا لو، آنے والی زندگی کو، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور اس زندگی میں بہت سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھو۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کھجور اگر اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، ضرور بچو۔
اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کا جہنم کی یہ بھیانک مناظر اتنے ڈینجر ہے، اور جہنم کی ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ فرمایا اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم کا چنگار، جہنم کی چنگاری، ہاں جہنم کی چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہے۔ چنگاری جب محلات جیسے ہوں گے تو میرے بھائیوں جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور میرے صحابیوں تم زیادہ تر سے جہنم کے تعلق سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا، عذاب علیم سے بچا، عذاب علیم سے بچا۔ اور براری کے لوگوں سنو، ذرا غور سے سنو، جب جہنمی لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں جہنم کے ہولناکیوں کو تیرے سامنے ذکر کیا ہو؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ ارے تم دنیا کی زندگی تم نے پائی اور جہنم سے تم بچ نہ سکے۔ میرے بھائیو تم تو بہت بڑے جاہل ہو، تم تو بڑے بیوقوف ہو، تم تو بہت بڑے نادان ہو۔ تم نے دنیا کی چند سالہ زندگی کی ٹرائی تم نے کی اور اس جہنم سے تم نے بچنے کی کوشش نہ کی۔ انسان اس وقت چیخ کر کے کہے گا قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس سمجھانے والا آیا، جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ محمد رسول اللہ بھی آئے تھے اور محمد کی بات، نبی کے بعد بہت سے علماء دنیا کے اندر آئے اور انہیں میں سے اور بھی بہت سے عالم تھے۔ ابوالکلام سلفی بھی ہمارے درمیان آیا اور انہوں نے بھی تو جہنم کے بارے میں ہم سے خطاب کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا۔ قالوا لو نسمع لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ ہم نے ایک کان سے سنا، انجوائے کے طور پر ہم نے سنا، تقریریں تو اچھی ہوئی، بڑا اچھا خطاب کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی اچھا خطاب کیا، ہاں ابوالکلام سلفی کی بھی تقریریں ہوئی، بہت اچھا خطاب کیا۔ کاش کہ ہم عقل رکھتے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہوتا، ہم جو جوا سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم زناکاریوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم شرابیوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم گناہ سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں زندہ ہوتے۔ ہاں لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ وہ لوگ خود اعتراف اپنے گناہوں کا کریں گے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرابیں پی، ہم نے شراب پی، ہم نے جوا کھیلا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے یہ سارا کام کیا، کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ محمد رسول اللہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نے جہنم سے ڈرایا لوگوں کو اور واقعی جہنم سے لوگ ڈرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ نے جب شراب کے بارے میں بتایا یہ حرام ہے، میرے بھائیوں شراب کے بغیر جن کی زندگیاں نہیں کٹتی تھی انہوں نے شراب کو چھوڑا، شراب سے توبہ کی۔ جن کی زندگیاں لڑکیوں کے بغیر نہیں کٹتی تھی، ہر رات الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزرا کرتی تھی، آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور آپ نے بتایا کہ بغیر نکاح کی کسی لڑکی سے ملنا یہ حرام ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ خطاب کیا، صحابہ کرام نے اس سے بھی توبہ کر لیا، زنا سے بھی توبہ کیا۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے طاہر میں یا رسول اللہ، اللہ کا رسول مجھ سے پاپ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے
ان پاپ سے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے، مجھے صاف کیجئے۔ اللہ کے نبی میں نے غلطی کر غلطی کر لی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیا جائے۔ صحابہ نبی کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں اعتراف کیا کرتے تھے۔ آج گناہ کرنے کے بعد پرچار کرتے ہیں، میری اتنی تیری کتنی، میری 5 گرل فرینڈ ہے، وہ جو بغل والی جلسے میں آئی ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ بتاؤ تم اپنی گرل فرینڈ، آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اپنی گرل فرینڈ کی شکلیں دکھا رہا ہے، آج باقاعدہ کہہ رہا ہے، اور رات میں غلط کام کرنے والا صبح کے وقت باقاعدہ پرچار بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں فلاں لڑکی سے ملا، فلاں کے ساتھ انجوائے کیا، فلاں کے ساتھ میں نے مستی کیا۔ اللہ کی نبی نے کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، آپ نے کبھی فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو غلطیاں کرتے غلطیوں کو پرچار کرتا ہو، زنا کرنے والا یہ کہتا ہو یہ میری والی، وہ میری والی، وہ میری والی، بتا تیری والی کون؟ آج ایسے ایسے لوگ ہیں اور ایسی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کے تعلق سے پرچار کیا کرتی ہیں، وہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، بتا تیرا کون؟ آج سماج کے اندر غلطیاں کرنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، غلطیاں کرنے والیاں بھی اللہ سے نہیں ڈر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا اور صحابہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے، عمر فاروق اتنا کہا کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ان عذابها کان غراما، اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، اس عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے، اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا گیا، مبشر بنا کر کے بھیجا گیا اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی گواہی دی، اللہ کے نبی نے واقعی لوگوں کو بشارت دی، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کی ہے، اور آپ جان رہے ہیں 4 بجنے والا ہے، بہت راتیں ہو چکی ہیں، پبلک بھی دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں ہے، پوری رات تقریر کی جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت سے جلسے بھی باقی ہیں، ابھی وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے ایک ہی دن سب کچھ بتا دیا جائے یا اپنی انرجی ختم کر لی جائے تو میرے بھائیوں یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین جو باتیں آج کی جلسے سے بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم علماء کو اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام
اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسلم ٹولہ براری اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر چل رہا ہے۔ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رچایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے جلسہ منعقد ہوا ہے اور مسجد کے لیے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں یہی دعا کریں گے کہ بار الہ، جن لوگوں نے تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیرے گھر کو بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی کو تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی کو دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں کو اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ انسانوں کو دنیا میں جینے کا مقصد بتا دیا جائے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے، حضرت آدم، نوح سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے زمین اور اس دھرتی کے اندر آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کو ہم نے اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کے اندر رہو تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو، کرتے رہو اللہ کی عبادت۔ ہر دور میں نبی کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی اور ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر آ کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ان اعبدوا اللہ، آئی دنیا میں رہنے والوں، موج مستی کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس گاڈ کی عبادت کرو جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی مقصد کے تحت رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، محمد رسول اللہ کی دنیا کے اندر آئے، اس دھرتی کے اندر آئے، آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا بھی جنم ہوا اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، مکہ کی
سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ 40 سال کی عمر میں بنائے گئے۔ محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی، آپ کو رسول کا درجہ دیا، آپ کو پیغمبر اور رشی منی کا درجہ دیا۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اے رسول اے محمد ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شبھ سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ نذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کو دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کو اٹھائیے۔ اے نبی محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا ارسلناک، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کے تم عبادت کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ بتائیے اللہ کے رسول، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو۔ سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے، تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کسی سے، شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں، اندھکارم ناشم، و محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت ان مورتیوں کو اسے خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا، حق آ چکا ہے۔ ان مورتیوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی بھکتی کرے۔ یہ سب سے بڑا اندھکار ہے۔ اسی اندھکار کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور آپ نے ختم کیا۔ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ آپ نے ختم کر دیا۔ محمد رسول اللہ کا وفات کا وقت آیا، آپ جب اس دنیا سے جانے لگے، فجر کے وقت آپ کی زندگی میں آخری نماز پڑھی جانے لگی۔ آپ نے پلٹ کر کے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا میری امت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی یہ امت ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھو۔ آپ نے پردہ اٹھایا، آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یادہ محمد رسول اللہ کو بہت پسند آئی۔ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا شاہد بنا کر کے، واقعی میں نے گواہی دی اور میری گواہی لوگوں نے مانی کہ ہاں اللہ ہی اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہاں ایک اللہ ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معابد اندکارم ناشم، اس محمد کو اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔
بھیجا گیا شاہد بنا کر کے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بشارت دینے والا، بشارت دینے والا۔ اللہ کے نبی کس کو بشارت دے رہے ہیں؟ اس آدمی کو بشارت دے رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، گناہوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو شبھ سماچار سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے کو محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے، خوشخبریاں سنائی ہے، شبھ سماچار سنائی ہے، اور آپ نے بتایا ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اس سے بڑا چتر اور اس سے بڑا چالاک دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہوں کہ ہاں ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد اس زندگی کے اندر ہمیں جانا ہے، ہمارے بچوں کو جانا ہے، ہمارے فیملی اور ہمارے گھر والوں کو زندگی کے اندر جانا ہے۔ دنیا ختم ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارا کوئی وجود دوبارہ زندہ نہیں ہمیں کیا جائے گا، نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ارے یہ محمد کیسے ہے جو اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنے زندگی کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کیسے محمد ہیں اور کیسے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، جب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔